أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله من الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گرامی قدر میزبان مکرم جناب جاوید مفلسی صاحب زید مجدہ و شرف عزیز مکرم جناب سجاد حسن مفلسی صاحب زید شرف جناب فخر الاسلام ملک صاحب دام ذلہ حضرات اہل محبت اور اہل نسبت، آج شب برات کی مناسبت سے جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تزکیہ نفس کے قرآنی اصول، ائمہ تصوف کی تعلیمات کی روشنی، اور اختصار سے چند اشارے ہی میں اتنے وقت میں عرض کر سکوں گا۔ قرآن پاک میں 20 آیات ایسی ہیں جس میں براہ راست باقاعدہ لفظ تزکیہ یا کسی نہ کسی صیغے سے لفظ تزکیہ اور تزکیہ کا مضمون اور مفہوم بیان ہوا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے اس موضوع کے انتخاب کی کہ یہ موقع اس وقت ایسا ہے کہ ماہ شعبان المعظم ہے، شب برات ہمیں تو الحمدللہ حرم کعبہ میں نصیب ہوئی اس بار پہلی بار شب برات بیت اللہ العتیق کی فضاؤں میں نے گزاری تو مجھے لگا کہ میں نے زندگی کی پہلی شب برات دیکھی۔ اس کے حقائق اور معارف بالکل مختلف، کیفیات مختلف ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا مزکی کائنات اور مربی عالمین اور مرشد المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سب سے بڑا منصب جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور آپ کے منصب نبوت کا جو سب سے بڑا اہم فریضہ ہے وہ تزکیہ نفس۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ خود سوچ لیں، میں پوچھتا نہیں آپ سے، جس کی جتنی بھی عمر ہے، کیا اس نے کبھی بھی کسی ممبر سے اس موضوع پہ خطاب سنا؟ سبحان اللہ۔ جی، جب تک مرشد کے پاس رہے تو ہوتا ہے۔ ممبر سے کسی خطیب نے کبھی اس موضوع پہ گفتگو کی؟ صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب انگلینڈ سے تھے، ڈھانگری شریف ان سے خطاب سنتے تھے۔ اس کو ہماری فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں القلیل کالمعدوم، یعنی کہ کسی نے ایک بار انہوں نے سنا 40-50 سال میں، ایک بار 2 4 6 بار پبلکلی جو خطاب ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔
ایک پیر اپنے مریدوں میں تو بیٹھ کے کرتے ہی اسی موضوع پہ، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ تو خطاب کی بھی ضرورت نہیں، مرشد بیٹھا ہو تو تزکیہ ہو رہا ہے، اس میں خطاب مرشد میں اور معلم میں یہی تو فرق ہے۔ مرشد کا وجود ہی تعلیم ہے، لکھائے تو جواب ہر سوال۔ مرشد مریدوں کو تقریریں تھوڑی سنانے آتا ہے۔ تو یہی آج سمجھنا ہے ہم نے کہ ہمارے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مقصد بعثت قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے مدارج ذرا آپ دیکھیں، آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں یہ والی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری جگہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ بھی ہے، یعنی چار چیزیں ہیں۔ اگر اس کو ملا لیں، بیسیکلی تین ہی، تعلیم کتاب میں تلاوت آیات خود ہی شامل ہے، لیکن اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا کہ یہ بھی ایک الگ منصب ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو انہوں نے یہ خاص کہا، ربنا فابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ وہ جو تیری کتاب انہیں پڑھنا بھی سکھائے، خود پڑھ کے سنائے، اور پھر انہیں بھی سکھائے، اور پھر ان کو حکمت کی تلقین کرے، اور پھر ان کا تزکیہ نفس۔ میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، وہ مخلوط مجمع تھا، اس میں ہر مسلک کے لوگ تھے اور نئے جدید نسل کے اور نیو جنریشن کے ینگ لوگ بھی تھے، اور موضوع یہی تھا۔ تو میں نے وہاں یہ کہا کہ تعلیم جو دے اسے معلم کہتے ہیں، اور جو تزکیہ کرے اس سے قرآن کی اصطلاح میں اس کا فاعل مزکی بنتا ہے، جو میں نے ابھی لفظ بولا۔ معلم ٹیچر کو کہتے ہیں، تعلیم دینے والے کو، سکھانے والے کو۔ تو قرآن نے یہ دونوں بیان کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، تعلیم دینے والا بنا کر۔ لیکن یہ جو تلاوت آیات تھی، کبھی اس پہ آپ غور کریں، یہی آج سمجھنا ہے، اس لیے یہ موضوع رکھا ہے کہ کتاب کیوں پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کیوں ہو رہی ہے۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آئے، وہ تلاوت سنائے گا، یہاں سے سٹارٹ ہوگا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پھر کتاب سکھائے گا، پھر حکمت تلقین کرے گا، اور جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے آخر میں وَيُزَكِّيهِمْ، تو جہاں پہنچنا ہے اصل میں وہ یزکیہم، یہ ساری اس کی تیاری ہے، اور یہی قرآن نے کہا ہے۔ وہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ الشمس کی، یہ سورہ العلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15، دو آیتیں میں نے پڑھی، اور پھر سورہ الشمس میں آیت 9 ہے، سورہ کہف میں آیت 28 ہے، اور بھی کتنی آیت۔ قد افلح من تزکیٰ، یہاں سے شروع کیا، کامیاب ہو گیا، بے شک وہ شخص مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے باطن کو پاک۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں اپنے باطن کو پاک کرنا۔ صوفیوں کی زبان میں باطن کا وضو کرنا، ایک جسم کا وضو ہے، ایک روح کا وضو، یہ دونوں سکھائے ہمارے دین نے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاک کیا اپنے آپ کو۔ یہ ذرا مدارج دیکھیں قرآن کے، ترتیب دیکھیں قرآن کی۔
وذکر اسم ربہ، پھر اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا. یہ بھی دھیان سے سمجھیں، رب کا ذکر نہیں. وذکر اسم ربہ، رب کے اسم کا، رب کے نام کا ذکر کیا. یہ جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں. بسم اللہ تعالی، اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اور سورہ مزمل میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ تین سٹیپس ہیں. پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، دوسرا ہے پھر رب کے اسم کا ذکر کرو. فصلی، پھر فرمایا اس نے اپنا اگر نماز پڑھی تو وہ کامیاب ہو. نماز کی تیاری ہے. باطن کا وضو کیے بغیر اگر ذکر کر رہا ہے تو وہ ترتیب جو اللہ نے بتائی ہے اس کو فالو نہیں کرنا. صوفیاء کے نزدیک ایسے ہے جیسے بے وضو نماز پڑھنا. تین چیزیں ہیں، پہلے تزکیہ کرو، پھر ذکر کرو اسم کا، اور پھر نماز پڑھو. سبحان اللہ. نماز کی کوالیفیکیشن یہ ہے. حضرات صوفیاء کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دو طرح کے نمازیوں کا ذکر ہے قرآن میں. ایک کو فرمایا یہ کامیاب نمازی ہیں، اور دوسرے کو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اے نمازی، والعیاذ باللہ، اے نمازی، لیکن فرمایا ہلاک و برباد ہو گئے، جہنمی ہو گئے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہو گئے. نماز پڑھ رہا ہے اور نماز سے غافل، نماز سے بے خبر ہے. تزکیہ نفس کی اہمیت ہمارے ہاں بیان بھی نہیں کی. المیہ اس تک ہم آئے ہی نہیں. حالانکہ تلاوت قرآن اور تعلیم کتاب کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس حاصل کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس اہل کرنا ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں کھڑے ہو سکیں. نماز جیسی عبادت میں بھی اگر دو کیٹیگریز قرآن نے کی ہیں تو کسی وجہ سے کی ہیں نا. یہ بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر نماز کے لیے جو جس طرح کے احکام ہیں کبھی ان پہ بھی آپ غور کریں. اقیم الصلاۃ ہے، کہیں حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کریں. صرف پڑھیں نہیں، صرف ادا نہ کریں، ایکسرسائز اور مشق نہ کریں، بلکہ اس کو عبادت کی طرح کریں. عبادت کی یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے دین میں قبولیت مشروط عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو کریں گے وہ قبول ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی بندہ سمجھے کہ میں نے جو کر دیا بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہ جب رمضان جاتا تھا نا، رمضان گزرتا تھا تو آپ ایک خطبہ دیتے
صحابہ کو جمع کر کے، تابعین کو جمع کر کے، اور فرماتے لوگوں اس پہ ہی نہ بھولے رہنا کہ ہم نے رمضان پا لیا اور گزار لیا اور سارے روزے رکھ لیے، بلکہ اب فکر کرنا اس بات کی کہ وہ جو تم نے رمضان گزارا ہے وہ قبول بھی ہوا یا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے قبولیت کی شرائط بیان کی ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ قبول کرتا ہے عمل لیکن متقین اہل تقوی کا عمل۔ اس لیے سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ یہ 6 مہینے تو رمضان کی آمد کی تیاری میں رہتے، اور رمضان کے جانے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر میں رہتے۔ ایک بندہ آیا سیدنا بشر حافی رضی اللہ عنہ، ان کا مزاج، معیار اور سٹینڈرڈ دیکھیں کیا۔ سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقابر رجلہ ائمہ تصوف میں، اس نے کہا کہ حضور شعبان افضل ہے کہ رمضان؟ کیسے ہمارا ہم لوگ ہر وقت انہی میں پڑے رہتے ہیں، یہ ہمارا مینٹیلٹی ہے، حساب کتاب میٹیریلزم نے اتنی ماتمار کی ہوئی ہے۔ تو پوچھا جی شعبان افضل ہے کہ رمضان؟ تو فرمایا کن ربانین ولا تکن شعبانیا، اللہ کے بندے ربانی بن، شعبانی اور رمضانی نہ بن۔ شعبان نے سال بعد آنا ہے، رمضان نے سال بعد آنا ہے، رب تو سارا سال تیرے پاس ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی، نہ کر منت خاج خضر دی، تیرے اندر تھا حیاتی۔ تو قرآن نے بھی یہ کہا ہے، میرے وہاں حرم کعبہ میں بھی دوست ملتے ہیں، چونکہ ہم پنجابی اجمی لوگ، ہندی مزاج لوگ، اپروچ بھی ہماری وہی ہوتی ہے۔ وہ یہی ڈھونڈ رہتے ہیں، یہ کعبہ، یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ صفا، یہ مروہ، یہ حجر اسود، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے وہاں وائلیشن کی انتہا۔ حرم کعبہ کے اندر ایک مستحب عمل کے لیے کتنے ہی واجبات اور کتنے ہی فرائض ترک ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو کہا کہ قرآن میں آپ یہ سورت کتنی مشہور ہے، سورہ قریش، جس میں رب کریم نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے، یہ گھر معبود نہیں ہے، یہ کعبہ معبود نہیں ہے، کعبہ مسجود نہیں ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہے، کعبے کی طرف ہے۔ وہ ڈائریکشن ہے، قبلہ کا مطلب ہی ہوتا، قبلہ کہتے ہی ڈائریکشن کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ اللہ کی تو کوئی جہت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جہت و زمان سے پاک ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ جب تعلق بنے، جب تزکیہ کے پروسیس سے بندہ گزرے، تو سب سے پہلے وہ اس قید میں سے نکلتا ہے، اس حجاب میں سے نکلتا ہے اور کنیکٹ ہو جاتا ہے اصل بارگاہ سے، اپنے معبود سے کنیکٹ، اپنے رب کی عبادت کا اہل بنتا، یعنی تعلق باللہ۔
جس کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں. اس کے بغیر ایسے ہیں جیسے کوئی شخص عبادت بلا معبود کرتا ہے، یعنی وہ عبادت کر رہا ہے اس میں معبود ہے ہی نہیں. یہ متوجہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا امکان تھا کہ کہیں یہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ اپنے پیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ حضور کوئی ایسی توجہ کریں کہ کعبہ میرے سامنے میں جب نماز پڑھوں. جی میں اشارے کو کرتا ہوں تاکہ کھل جائے جو میں چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچے. جو ہمارے اندر موجود چیزیں ہیں صوفیوں کے، سالکوں، ذاکروں کے، عام فاسقوں، فاجروں، چوروں، ڈاکوں کی باتیں نہیں میں کر رہا ہوں. ہاں، جن کا شعبہ ڈپارٹمنٹ ہی یہ ہے ان کی باتیں کر رہا ہوں. میرے ساتھ یہ حقیقت میرے اوپر بھی میرے مرشد کے صدقے کھلی تھی بہت پہلے شروع میں. تو ایک حاجی صاحب نے کہا کہ حضور میں نماز پڑھوں، تو آپ نے پوچھا نا کیا کہہ رہے ہیں، زبان ترجمہ کر کے بتائیں یہ آئے ہیں اتنی محبت سے کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب کو بتائیں کہ جب میں نے نماز پڑھوں نا تو میں چاہتا ہوں کعبہ میرے سامنے. آپ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مجتہد عالم محدث تھے. آپ نے فرمایا حاجی صاحب آپ کعبے کی عبادت کرتے ہیں یا رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اس جواب نے پورے ماحول کو چونکا دیا. اس کے بعد آپ نے کتابیں منگوائیں، فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، اور جتنے بیٹھے تھے ان سب کو بتایا اور دکھایا. اور جو ہمارے امام تصوف و طریقت اور 1000 سال کی مجدد حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ محمد سرہندی فاروقی رضی اللہ عنہ ان کے مکتوبات شریف سے یہ سمجھایا. کعبہ ایک جہت ہے، ڈائریکشن ہے. کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو اگر میرا بندہ ہے نا تو جدھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے میں تیرا رب تھا. حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دے تو خود ہی حجاب میں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے. اس کے لیے یہ نظام سلوک و احسان اور تزکیہ و تصفیہ ہمارے دین نے ہمیں دیا. اور رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم جب مسجد نبوی شریف تیار ہوئی تو آپ نے اس صفہ چبوترے کی بنیاد رکھی جو انسٹیٹیوشن کا باقاعدہ تزکیہ نفس. وہاں تعلیم کتاب بھی ہو رہی تھی، تلقین حکمت بھی ہو رہی تھی اور تزکیہ نفس بھی ہو رہی تھی. وہیں سے صوفیاء نے اس صفہ سے، صفا سے اور صف سے یہ نسبت صوفی اس کو لی. اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز صاحب کشف المحجوب آپ نے ابتدا میں جو تصوف کا باب باندھا اس میں فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق. یہ سارے صفا والوں کا جو پیشوا اور امام اور رہبر اور اس امت کا پہلا صوفی تھا وہ سیدنا صدیق اکبر. تمام امہات الکتب تصوف کی جتنی بھی ہیں کشف المحجوب سے اوپر جو ماخذ ہیں، رسالہ قشیریہ اور کتاب اللمع اور کتاب التعارف، ان سب نے لکھا
کہ اس امت میں سب سے پہلا عارفانہ قول اللہ کی توحید کے بارے میں جس ہستی کی زبان سے نکلا وہ ذات امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر۔ اور وہ میں برکت کے لیے وہ قول دہراتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں العجز عن درک الادراک ادراک، اور بھی آپ کے اس طرح کے ارشادات ہیں اللہ کی معرفت اور توحید کے حوالے سے، تعلق باللہ کے حوالے سے، کہ اللہ کی معرفت میں اپنے نہ پانے کو پا لینا ہی پا لینا، اپنے نہ جاننے کو جان لینا ہی جاننا ہے، اپنی لا علمی کا علم ہی علم ہے۔ یہ غیر صوفی نہیں کر سکتا۔ تزکیہ اور تزکیہ کی منزل سے جو شخص گزرا نہیں ہے، وہ جتنا بڑا علامہ، مفتی، محقق، مجتہد، محدث، جو مرضی بن جائے، وہ لا ادری نہیں کہہ سکتا۔ میں مسجد نبوی شریف میں آج سے شاید 15 سال پہلے بیٹھا تھا، درس ہو رہا تھا، وہ جو سوال و جواب بعد میں ہوتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں، وہ سوال آیا حرم نبوی شریف کے حلقے میں، اس حرم کے شیخ اور استاد نے اس سوال کے جواب میں کہا واللہ لا ادری، میرے اوپر پچھتاری ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، میں وہ تھے نہیں بیٹھے حلقے میں، جا کے میں نے کمرے میں ہوٹل میں ان کو بتایا، وہ کہنے لگے آج تو امام مالک کی یاد تھا۔ اسی جگہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا دین کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا اللہ۔ ہمارے ہاں فضیلت و شرف کیا ہے کہ وہ جو حضرت صاحب سے پوچھا سارا بتا۔ کیوں جی؟ یہ ہے تزکیہ، کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ مجھے نہیں پتا، اور آپ میں یہ جرت ہو، یہ للہیت ہو کہ آپ برسر عام مجمع عام میں کہیں لا ادری، اللہ لا ادری، تو یہ بتائے گا کہ یہ واقعی قرآنی عالم ہے، یہ شخص یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ پبلک یا علماء کے چہرے دیکھ کے نہیں بولتا۔ یہ تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جتنے حجابات ہیں اس راہ سلوک میں، اس میں سب سے بڑا حجاب خود علم ہے۔ العلم حجاب اکبر، باب مدینۃ العلم نے فرمایا، اور یہ وہی فرماتا ہے وہ اتھارٹی، کہتے سب سے بڑا حجاب علم ظاہر ہے۔ علم ظاہر کیا کرتا ہے؟ علم ظاہر ہے ٹیکسٹ، حرف، عبارت۔ عرفاء اور صوفیاء جب علماء ان کے پاس تربیت کے لیے آتے تھے نا، تو وہ فرماتے تھے کہ کبھی تم نے غور کیا ہے اگر تمہارا علم صرف لفظ تک محدود ہے، عبارت تک، اور تم اپنے اس سارے پروسیس سے لٹرلسٹ لوگ تیار کر رہے ہو، ظاہر پرست لوگ تیار کر رہے ہو، عبارتیں دلائل رٹنے والے علماء تیار کر رہے ہو، تو پتہ کیا کریں گے؟ فرمایا علم اگر لفظ تک رہے تو وہی کرتا ہے جو یہ لفظ سیاہی کے ساتھ سفید کاغذ کے ساتھ کرتا۔ یہ قلم دوات میں ڈالا اور سفید کاغذ کے سینے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ علم راہ پر دل زنی یار بود عارف رومی کی، علم راہ پر تن زنی مارے بود۔
اگر یہ بس تیرے ظاہر زبان تک اور تیرے لفظوں اور صفحے اور کاغذ اور کرتاس تک ہے تو سیاہ کر دے گا. علم را پر دل زنی اور علم کا نور تیرے دل میں اتر گیا تو پھر یہ تیرا ساتھی، تیرا غم گسار، تیرا رفیق، تیرا مونس، تیرا سپورٹر، تیرا راہبر اور روشنی اور نور. باقی جو اس کے نیچے کی چیزیں میں اس کا نام نہیں لے رہا، سب سے اوپر کی اس لیے بتا دی ہے کہ باقی کیا کرتے ہوں. یعنی عالم صاحب اتنے پھنسے ہوئے ہیں تو جاہل صاحب کا کیا حال ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صدیقیہ. یہ گفتگو ایسی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. آخر میں 5-7 منٹ پہلے گفتگو چھوڑتا ہوں. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو وہ کریں تاکہ یہ مزید کھلے آسان ہو. جو بھی شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے لے دے، کوئی نہ کوئی حصہ اس میں سے لے اپنے لیے. اور حقیقت میں تو یہ ساری میں تھیوری بیان کر رہا ہوں، اصل میں تو یہ پریکٹسنگ سارا سبجیکٹ ہے. یعنی یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے. جیسے تعلیم معلم کے بغیر ممکن نہیں، ایسے ہی تزکیہ مزکی کے بغیر ممکن ہے. وہ جو بات میں شروع میں کی کہ میں وہاں جب خطاب کیا، وہ ISI کے کرنل تھے جنہوں نے ارینج کیا ہوا تھا ٹینٹ کے ایریے میں اور پروگرام. انہوں نے کہا میں ہر مسلک سے ایک اسکالر بلاؤں گا لیکن میرا ٹاپک ایک ہی ہوگا اور تینوں کا مخلوط مجموع، تینوں مسلکوں کی عوام بیٹھے گی. موضوع سیم وہ ہے تزکیہ نفس. تو سب نے گفتگو کی. تو میں نے کی تو میں نے کہا کہ تعلیم سے اگر معلم ہے تو تزکیہ سے مزکی کہاں تمہارا. کچھ اور میں نے چھوڑ دی بات. میں نے کہا اس سے آگے گفتگو نہیں، اپنا اپنا مزکی ڈھونڈو جا کے. اگر اس آیت پہ ایمان ہے تو مرشد نہ ڈھونڈو، پیر نہ ڈھونڈو، مزکی ڈھونڈو. مزکی وہ ینگ لڑکے میرے پیچھے آ گئے جمعے پہ میری مسجد میں. انہوں نے کہا جی یہ ہمیں بتائیں مزکی کیا ہوتا ہے. میں کہ وہی جسے مرشد کہتے ہیں. جو یہ کرے وہ مرشد، جو یہ نہ کرے صرف لیبل لگا کے بیٹھا ہو وہ دکاندار ہے. تیرے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، ہیرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشا. مرشد کا کام یہ تھا کہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا، اس سے نیچے نیچے نہیں. مربی کا کام تھا تربیت کیا. اب ہمارے ہاں یہ میں صرف لفظ بول رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں، اس کا فرق لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. اس کو اپلائی کرنا تو دور کی بات ہے. معلم تعلیم دینا، مربی تربیت کرنا اور مزکی معلم اور مربی کے لیے بیعت اور عہد اور شرط نہیں ہے. اس امت میں حضور علیہ السلام کا جو غلام جہاں بیٹھ جائے اور امت کو نوازے اور لنگر دے، وہ ان کا معلم بھی ہے، مربی بھی. مزکی وہ ہوگا جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ڈیل کرے، کیونکہ اس کی شرائط اور الٹیمیٹ ٹارگٹ. وہ تزکیہ اگر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو پھر کرے گا، ورنہ وہ بیعت تبرک کہلائے گی، بیعت سلوک نہیں. یہ فرق ہے. کوئی بزرگ بحرین میں آئے، ہم نے ان سے بیعت کر لی، دعوت دے دی، برکت کے لیے ذکر کر لیا، بیٹھ گئے. یہ بیعت تبرک ہے، بیعت سلوک نہیں ہے. سمجھ آئی بابا جی؟ ہاں، بیعت سلوک یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک سلیبس اور سبجیکٹ بتایا کہ یہ اے ہے اور یہ زیڈ ہے، اور یہ میں نے تمہیں طے کرانا ہے.
اس میں تم میرے ساتھ داخلہ لو، ایڈمیشن لو، یہ شرائط اور قواعد اور آداب ہیں، یہ ڈسپلن ہے، یہ ڈسکورس ہے، میں تمہیں یہ منزلیں طے کرواؤں گا، تم میرے اسی طرح طالب بنو جیسے موسیٰ خضر کے ساتھ جا کر بنو۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ سوچئے موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات، اولو العزم رسول، کلیم اللہ، انہیں ضرورت ہے، وہ کون ہے جسے نہیں؟ اور انہیں بھیج کون رہا ہے؟ ان کا رب۔ تو وہاں سورہ کہف میں وہ مقام نکال لیجئے، شرائط طے ہوئی ہیں، بالکل 3 شرائط طے ہوئی ہیں، آداب قواعد ڈسپلن طے ہوئے ہیں، پھر وہ لے کے چلے۔ وہ پورا نظام جو اسلام کا، بیعت کا، احسان کا، سلوک کا طریقہ ہے، وہ وہاں بیان ہو گیا، اور جو اس کے آداب اور قواعد ہیں، حضرت رومی نے اس کو بالکل ایک شعر میں خلاصہ کیا، وہ کہتے ہیں چن گرفتی پیر ہند تسلیم شو، چن گرفتی پیر ہند تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو۔ اول تو پکڑنا، اگر پیر پکڑ لیا ہے اور پیر اس قابل ہے کہ تجھے لے جائے آگے، تو پھر فرمایا اسی طرح چلی اس کے ساتھ جیسے موسیٰ خضر کے ساتھ، پھر اعتراض نہ کریں۔ اس کے بعد یہ معاملہ، یہ مراحل اور یہ چیزیں جو جسے ہم سلوک اور احسان اور تزکیہ اور تصفیہ کی منازل ہیں، وہ پھر طے ہوتی ہے۔ اس سے نیچے نیچے، اس سے پیچھے پیچھے بس تبرک ہے، برکت ہے، ثواب ہے، ذکر فکر ہے، وہ کری جائیں۔ اگر کوئی مدارج اور منازل طے کرنی ہے تو پھر آپ سید ہوں، پیر مہر علی شاہ ہوں، تو آپ جا کے پھر سیال شریف میں پانی بھریں گے۔ آپ بلے شاہ ہوں تو آپ شاہ عنایت قادری ارائیں کے آگے رقص اور وجد کریں گے۔ یہ میں ایسے جسے کہتے ہیں بالکل لوکل سی مثالیں دے رہا ہوں، شاید سی کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پھر یہ ایک مراحل طے کر، یعنی بندہ عشق شدی کر کے نسب کن جامی۔ یہ نسب بھی چھوٹا سا بت نہیں ہے، آج بھی پوجا جا رہا ہے بڑے اہتمام سے۔ جو خطبہ حجت الوداع میں ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے توڑا، پیروں تلے جس تعصب کو، غرور کو، جاہلیت کو روندا، اور حبشے کے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے دکھایا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ قرآن نے اسے اتقا کہا ہے، متقی نہیں، اتقا، سپرلیٹو ڈگری۔ نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا، خشیت الہی، تعلق باللہ کی معراج۔ روزے آپ نے رکھنے ہیں، اس کے بھی آخر یہی ٹارگٹ ہے، لعلکم۔ آپ نے سحری میں بھی تقویٰ روندا، افطاری میں بھی روندا، روز تو 30ویں روزے پہ آپ متقی بن جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا، لعلکم۔ اور قرآن نے شرط قبولیت رکھی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور صاحب قرآن نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور قبول ہی صرف پاک چیز کرتا ہے۔ اور تو پاکی سے ہی بھاگتا رہا ہے،
جوڑ کیسے بنے؟ اور صحیح مسلم شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیتکم، تو تمہارے دلوں کو اور باطن کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں تم نے الٹ پروگرام چلایا ہوا ہے، جو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تو لاتا نہیں، اور جو وہ دیکھتا نہیں وہ تو لے کے آگے پھرتا ہے، ڈسپلے لگا۔ یہ کیسی کنٹروورسی ہے، کیسا تضاد ہے۔ وہ کہتا ہے فجر کی جماعت میں آ، عشاء کی جماعت میں آ، مغرب کی جماعت میں آ، تو نہیں آتا، وہ تو رات کے 1 بجے سپیکر کھول کے صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتا۔ خیرت کا نام جنون پڑ گیا، جنون۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، عبادت مسجد خانقاہ آستانہ، اس کو بھی تم نے اپنی مارکیٹنگ اور کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنا دیا۔ جب یہ حال ہو جائے پھر یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پھر اس کی جو آگے باریکیاں ہیں کبھی ریا کی، وہ آپ حدیث میں پڑھ لیں تو تصوف کی تو کوئی کتاب کھولنی نہیں پڑتی۔ بندے کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں۔ الریا شرک الاصغر فرمایا گیا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو جب صحابہ اتنے ڈرے یہ کیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں پتہ کیسے چلے؟ فرمایا الریا اخفى من دبیب النمل، یہ ریا اتنی خفی اور باریک چیز ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر پہ رینگ کی جا رہی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ مثال دی۔ اور سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جیسے امام مجتہد اور عارف کامل، وہ فرماتے تھے لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت دقائق الریا۔ یہ پہلا صوفی جو اس امت میں ہوا جن کے نام کے ساتھ صوفی لکھا گیا، 2 صدی ہجری، یہ ان کے مرشد ہیں، شیخ ہیں، رہبر ہیں، مربی ہیں۔ اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے کہ اگر ابو ہاشم الصوفی نہ ہوتے میں ان کی مجلس میں نہ جاتا تو مجھے کبھی ریا کی سمجھ نہ آتی۔ اور یہ وجہ تھی کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جیسے امام مجتہد پھر یہ بشر حافی رحمہ اللہ کی مجلس میں جاتے، ان کے پاس بیٹھے، اور جن کے امام بخاری مسلم جیسے شاگرد ہیں، جونیئر شاگرد، یہ اس درویش ننگے پاؤں پھرنے والے درویش کی مجلس میں جا کے 2 زانوں بیٹھتے۔ تو ان ائمہ امت نے جمع ہو کے کہا کہ یہ ہمارے امام کی مرتبے کے خلاف ہے، اتنا بڑا امام ساری امت اس کو دیکھتی ہے، سلطنت عباسیہ بھی اس سے فتوے کی محتاج ہے، تو یہ ادھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور چاہیے تو یہ کہ وہ آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھیں۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا قرآن آپ زیادہ جانتے ہیں، حدیث آپ زیادہ جانتے ہیں، سب سے بڑے امام 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، امیر المومنین فی الحدیث۔ آپ نے جو جواب دیا، ابو علماء تھے نا، جو نے علمی جواب دیا، فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن اور حدیث ہو سکتا ہے میں بشر حافی سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی اس لیے ان کی مجلس میں جاتا ہوں کہ وہ قرآن والے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ہے عالم اور عارف میں فرق۔ انہوں نے کہا عالم ہو سکتا ہے میں بڑا ہوں، مجھے عبارتیں زیادہ یاد ہوں، حدیثیں حفظ ہوں، آیتیں حفظ ہوں، لیکن وہ عارف ہے آیتوں والے کی معرفت اسے زیادہ ہے۔
تو ایک عالم بے احکام اللہ ہے اور ایک عالم باللہ ہے. اس لیے فرمایا کہ ظاہری علم ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کا میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن قرآن و حدیث والے کو وہ مجھ سے جانتا اس لیے جانتا ہوں. اور یہ مقصود ہے تزکیہ نفس. اس کے لیے پھر کوئی قید نہیں ہے. آپ کتنے بڑے امام ہیں، مجتہد ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں یا نہیں ہیں، وہ صوفی عارف اس سے کوئی غرض نہیں. اس کے لیے ایک عام آدمی جو آیا ہے اس کو بھی تزکیہ نفس کے اسی پروسیس سے گزارنا ہے، بلکہ یہاں پر زیادہ دقت طلب معاملہ ہے. اس عامی کے پاس وہ بیریئرز نہیں ہیں، وہ حجابات نہیں ہیں اس کے باطن میں، بائی ڈیفالٹ نہیں ہیں جو اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اپنی فضیلت اور انانیت اور نفسانیت کا جو سامان اس کے پاس ہے وہ عام آدمی کے پاس ہے. اس لیے یہ بھی ہم نے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے 100 جاہل کے اندر وہ نفسانیت نہیں ہوتی جو ایک عالم میں. نفس امارہ کا تکبر، انانیت اور اپنی فضیلت کا جو احساس ہے وہ اتنا بڑا حجاب اور پردہ ہے کہ پھر یہ جو مشائخ تھے، شیوخ صوفیات تھے، ائمہ تھے، یہ ایسے سید زادوں کو، پیر زادوں کو اور ایسے عالموں کو استبل میں کچھ دن لگواتے تھے یا بھیک مانگنے کو لگا دیتے. تو یہ یاد رکھیں، جو عبادت آپ کے اندر اپنی فضیلت اور انانیت کا احساس پیدا کر رہی ہے وہ آپ کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے. سیدنا امام ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے غرور سے گناہ کی ندامت بہتر. اور ساتھ ہی شیرازی رحمہ اللہ کی بات پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، جو کہ وہ درس ہے، درس نظامی کی پہلی کلاسوں میں جو کوئی عالم بننے کے لیے جب طالب علم آتا ہے تو یہ سبق پہلے، اب تو ہے ہی نہیں، نصاب ہی ختم ہو گئے سارے، اس وقت پڑھائے جاتے تھے گلستان اور بوستان. وہ فرماتے ہیں کہ جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع. اپنے رب کے یاد کے سوا کی جو بھی کر رہا ہے وقت ضائع کر رہا ہے. جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع، جز سر عشق ہر چے بخانی بتاوت. سوائے عشق کے اسرار کے جو کچھ بھی تو پڑھی جا رہا ہے اور رکھی جا رہا ہے وہ سب باطل ہے. سادی بشوئی لوہ دل از نقش غیر او، علمے کے راہ کا حق نمایت جہالت. ایک تو خود جہالت ہوتی ہے نا، وہ فرماتے ہیں یہ جو علم تجھے راہ حق نہیں دکھا رہا یہ بھی جہالت ہی ہے، اور یہ اس جہالت سے زیادہ خطرناک ہے جو اصل میں جہالت ہی ہے. اور یہ جہالت علم کے لبادے میں لپٹی ہوئی ہے، اس لیے تجھے کبھی کھلے گا بھی نہیں کہ میں تو علم کے نام پر جہالت کا سودا اکٹھا کرتا رہا. یہ وجہ تھی کہ ہمارے اکابر میں بڑے بڑے غزالی اور رازی آخر میں جب تنگ آ گئے نا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. پھر ان سب نے کہا، امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی یہ لکھا، خود اپنی آٹوبایوگرافی میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں کہتا تھا کہ اب رہ کیا گیا، سارا کچھ تو ہے، سب کر لیا، سب پڑھ لیا، لیکن وہ احوال، وہ کیفیات نہ ہے جو جنید و بایزید کی ہاں ہم پڑھتے اور سنتے. آخر وہ چیز پھر لے گئی، نکلے راہ حق میں تزکیہ و تسبیہ کے رستے پر، عامل اولیاء کو ڈھونڈا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ میں داتا صاحب جتنے بھی بڑے اکابر ہیں انہوں نے عمریں لگائی اس میں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں عام لوگوں پر جو اس سے محروم ہیں، پتہ نہیں کیوں. جب یہ مادر زاد ولی جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی آ گئے وہ
مرشد کا محتاج ہے تو میں کیا چیز ہے بھائی؟ جو حسنی حسینی سیدزادہ ہے اور جس کے والدین کا تقوی شہرہ آفاق ہے پوری کائنات، وہ مرشدوں کے ایک نہیں کئی مرشد، کئی اساتذہ، کئی شیوخ، کئی اولیاء اپنا آپ ان کے حوالے کرتے، گاڑی ورکشاپ میں دے آتے ہیں، ٹھیک کرنی ہے، آپریشن تھیٹر میں سائن بھی کر دیتے ہیں صاحب، ہے جی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب خود ہی کر دیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ایسے نہیں، کیونکہ کائنات کا سب سے اہم ترین مرحلہ، یعنی یہ خدا کا کام ہے، یہ انسان رب کی پروڈکٹ ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اس کی ریپیئرنگ اللہ نہیں کرتا، وہ اللہ ہے، جب اللہ ہے ہی نہیں جو یہ کرے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس کے لیے پھر اللہ نے نبی بنایا۔ اللہ صرف انسان بناتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، جب تیری روح قبض ہوگی آج انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ڈیل کریں گے اور پوچھو۔ اس طرف تو آپ کبھی گئے ہی نہیں، یہاں سے چھوٹی سی ڈبی خریدتے ہیں، بیچ میں بک لائٹ ہوتی ہے نا، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، کیٹلاگ جو ڈال دیتے ہیں گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو یہ حضرت انسان کائنات میں اللہ کی کارخانے کی سب سے شاہکار تخلیق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے کیٹلاگ کا نام قرآن عظیم الشان ہے۔ اور اس کے آخری اور فائنل جو مزکی ہے، مربی ہے، جس نے اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کو ٹوٹ سے بچا کے پھر ریپیئر کر کے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، اس کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہی کا فیضان تزکیہ ہے اور انہی کی شان مزکی کے آگے مظاہر ہیں اس امت میں۔ یہ جتنے نام بھی ابھی تک میں نے تھوڑے سے لیے، ایسے ہزاروں لاکھوں بزرگ جو امت میں یہ کام کر رہے ہیں یزکیہم کے تحت، وہ اصل میں رب کا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کی بنائی ہوئی مشین کو پھر سے ٹیوننگ کرنا، ریپیئرنگ کرنا، پھر قابل استعمال بنانا، یعنی رب کی بارگاہ کے قابل بنانا دوبارہ، یہ ہے اصل کام۔ یعنی ولی، مرشد، راہبر وہ شخص ہے جو مرید کو بندہ بنائے اور بندگی سکھائے۔ اس کے لیے یہ سارا نظام ترتیب دیا گیا۔ اور صحابہ نے جب پوچھا نا حضور علیہ السلام سے کہ من اولیاء اللہ یا رسول، یہ کون ہے جن کے بارے میں کہا لا ان اولیاء اللہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تعریف پتہ کیا فرمائی زبان نبوت سے، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کسی سے نہ پوچھو، اللہ کا ولی وہ ہے کہ اس کے چہرے پہ تیری نظر پڑے تو تجھے اللہ یاد آئے۔ یہی مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔